یہاں پہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ایک اچھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میری ایشوز کی وجہ سے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. سر کا ویٹ کر رہا تھا, ہر آتی جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ کون سی گاڑی ہوگی جو ساقیہ بازار کی ہوگی. ہمیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے نہیں سنتے. اس سے پہلے نا میں رکشہ بھی چلاتا رہا ہوں, ڈفرینٹ جو شاپ ہیں وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں, اے سی کی سروسز یہ کرتا رہا ہوں. جس بجٹ میں آپ ہول سیل کر رہے ہیں اور کسی دوسرے کی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں, آپ اسی بجٹ میں اپنا پی ایل کیوں نہیں کر رہے. تو مجھے ایک چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے, وہ ریفنڈ ہے, اور آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کو جان بوجھ کر بیڈ ریویوز دے دیتے ہیں. میری جو فرسٹ ارننگ تھی وہ فرسٹ منتھ میں ہی آ گئی تھی الحمدللہ, جو کہ $100 تھا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, یہ جملہ تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ شوق کی کوئی حد نہیں ہوتی, شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, لیکن اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آج آپ کو دیکھنے کو ملے گی. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. انہوں نے ای کامرس کو جوائن کیا, لیکن اس کے لیے جو انہوں نے کام کیا وہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے ڈائریکٹلی ساقیہ بزر صاحب کو, جی ہاں جو سی ای او انیبلرز ہیں, ان کو اپروچ کیا. ان کو اپروچ انہوں نے کیسے کیا, ان کے ساتھ انہوں نے کیا بات چیت کی, کس طرح یہ ان کو ملے, کس طرح پورا دن گرمی میں انہوں نے ان کا انتظار کیا, ان کا ویٹ کیا, اور پھر ان کو مل کے ان کے ساتھ کیا بات کی. کیونکہ ان کے اندر ایک شوق تھا, ایک جذبہ تھا کہ یہ کچھ کرنا چاہتے تھے. ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز اس وقت اتنے زیادہ نہیں تھے, یہ ایک رکشہ چلاتے تھے, لیکن اندر ایک تڑپ تھی کہ میں نے خود کچھ کرنا ہے اور اپنا نام اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ان کی کیا بات چیت ہوئی ان سے, کس طرح یہ ای کامرس میں آئے. بڑی دلچسپ کہانی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے ساقیہ بزر صاحب کو ڈائریکٹلی کیسے اپروچ کیا؟ سر یہ بات ہے اگست کی بات ہے 2021. سر خرم خالد کا سیشن تھا جو ہمارا 2 سے 3 میٹ اپ سیشن ہوتا ہے پورے پاکستانی انیبلرز کے آفیسز میں. تو سیشن لینے کے لیے چلا گیا, اور مجھے یہی تھا کہ سارے سر خرم سے کویشچن کر رہے تھے, لیکن میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کیا کویشچن کر رہے ہیں. تو میں واپس چلا گیا. تو اسے نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ایک اچھے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کچھ میری ایشوز کی وجہ سے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اسے نیکسٹ ڈے میں پھر آ گیا, تو میں نے سر فیصل اظہر کے ساتھ میں نے بات کر لی. جی سر فیصل اظہر نماز کے لیے جا رہے تھے, تو میں ان کے پیچھے ان کو فالو کرتا نیچے تک ان کے پاس چلا گیا. رائٹ. جب نماز پڑھ کے ہم اوپر آئے تو سر میں نے اسلام کر لیا سر کے ساتھ, السلام علیکم. تو سر وہاں پر رکے اور ہاتھ ملایا کہ وعلیکم السلام, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو انفارمیشن چاہیے. میں نے کہنا کچھ اور تھا, لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے میں نے کہا جی سر مجھے انفارمیشن ہی چاہیے. انہوں نے مجھے آفس کی طرف بھیج دیا. اب سر ساقیہ بزر آ گئے تھے, تو ان سے بات کرنا تھا کہ میں سر سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ سی ای او ہیں, اور امید تھی کہ وہ ضرور میری ہیلپ کریں گے. ان سے انفارچونیٹلی اس دن بھی ان سے میری بات نہیں ہو پائی. نیکسٹ ڈے تھرڈ ڈے ایک دن چھوڑ کر میں پھر سر کے آفس آ گیا, جو کہ 8 بجے میں آفس آ گیا تھا. 8 بجے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا, اور ویسے آفس چلا گیا. اور آفس کے باہر ایک فٹ پاتھ تھا, فٹ پاتھ کے اوپر چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا, تو اس کے اوپر جا کے میں بیٹھ گیا. تو سر کا ویٹ کر رہا تھا, ہر آتی جاتی گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ کون سی گاڑی ہوگی جو سر ساقیہ بزر کی ہوگی. 8 بجے جیسے 10 بجے تو میں کافی کنفیوز ہو گیا, کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر اسٹاف بھی جا رہا تھا. تو میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ اس کی کوئی دوسری سائڈ تو نہیں, کہ دوسرا گیٹ تو نہیں ہے کہ سر وہاں سے تو نہیں چلے گئے. جب میں اندر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ نا وہاں پہ لفٹ کے ساتھ ایک اور بھی اسپیس تھی جہاں سے لوگ اوپر جا سکتے ہیں. تو وہاں سے میں کہ سر تو چلے گئے ہوں گے, میں نے اتنا ویٹ کیا. دین میں آفس کے باہر چلا گیا. سیکورٹی گارڈ جو وہاں پہ تھا کھڑا ہوا تھا, تو میں ان سے بھی پہلے بات کر چکا تھا کیونکہ وہ مجھے جانتے بھی تھے, انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا تھا. ان کے پاس گیا ہوں تو ان کو میں نے کہا کہ مجھے سر ساقیہ بزر کے ساتھ میٹ اپ کرنا ہے. تو ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے نیچے سے دیکھنا شروع کیا اور اوپر تک آئے, اور کہتے کہ ان سے تو بڑے بڑے لوگ نہیں مل سکتے, تو آپ کیسے ملیں گے. یہ ان کے ورڈ تھے کہ میں بالکل ڈی موٹیویٹ ہو گیا تھا کہ اب میں کیا کروں. اور وہاں پہ ایک اسپیس تھی, اور بس میں کبھی آ رہا تھا کبھی جا رہا تھا کہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. ہماری پوسٹ نوچ کا آفس بھی وہاں پہ ساتھ ہی ہے, تو وہاں پر نا انہوں نے ایک ٹیگ لائن لکھی ہوئی تھی کہ نیور گیو اپ. وہ لائن میں جو تھی میرے ذہن میں ایسی بیٹھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں نے سر سے مل کر جانا ہے. میں نے سر کے آنے کا انتظار کیا, میں جانے کا انتظار کروں گا. اچھا, وہ لائن کیا تھی جو آپ نے پڑھی تھی؟ نیور گیو اپ.
نیور गिव अप टैग लाइन थी वो। अच्छा, आपने वो अली हसन साहब सारा वो नेवर गिव अप वहीं पे लगा दी? जी जी, मैंने कहा अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए सर से मिलकर जाना है मैंने। सो ज़ोहर की नमाज़ होना अज़ान होना शुरू होगी, 1:15 का टाइम था। तो मैं देख रहा हूँ सर आ गए, सर साकिब अज़हर सर कॉल पर थे और सर के हाथ में बैग था। तो मैंने सोचा कि ना बंदा अच्छा नहीं लगता, सर के हाथ में मोबाइल है, किसी के साथ को कॉल पर बात करते हैं, सर को डिस्टर्ब नहीं मैंने करना। अब सर के आने का मैंने वेट किया, मैं जाने का वेट करूँगा। सो जैसे ही 5 बज के और मगरिब की अज़ान होना शुरू होगी, सर वापस आए तो मैं सर को फॉलो करता करता नीचे पार्किंग में चला गया। सर भी पीछे मुझे देख रहे थे कि ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है। तो पार्किंग में जाके खड़ा हो गया, थोड़ी सी डिस्टेंस में जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल अकेला था वहाँ पर। मैं था और सर साकिब अज़हर थे। और सर ने मुझे खुद ही बुला लिया कि हाँ जी भाई कैसे हैं। और मैं बिल्कुल सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि पता नहीं कैसे सर मुझे डील करेंगे। ना कि मैं बिल्कुल छोटी सिटी से हूँ, गांव से हूँ, कि वहाँ पे इतना रिवाज नहीं है कि हमें शुरू से भी बताया जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों के नहीं सुनते। छोटे जो, तो यही माइंड में था, पता नहीं सर मेरे से कैसे बात करेंगे, पता नहीं मुझसे मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, यही माइंड सेट था मेरे माइंड में। और सर के पास चला गया तो मेरे माइंड में यही था कि सर मुझे भी काम करना है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अमेज़ॉन होता क्या है, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन क्या था कि मैं रिक्शा चला रहा था, लेकिन एक सवारी नहीं कहा था कि आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको ज़रूर इनेबलर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सो वहाँ से मुझे पता चला और मैं यहाँ पर आया। और मैंने भी कहा कि मैंने काफ़ी इससे पहले ना मैं रिक्शा भी चलाता रहा हूँ, डिफरेंट जो शॉप है वहाँ पे काम करता रहा हूँ, एसी की सर्विसेज ये करता रहा हूँ। मीन्स के काफ़ी माइंड में ये था कि यार मैंने इतना हर जगह पे एक्सपीरियंस कर लिया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसके साथ भी कर लेता हूँ। सो ये माइंडसेट था। सर के पास गया और सर को कहा कि सर मुझे भी इनेबलर्स को ज्वाइन करना है। तो सर कहते जी जी आप करें, आपको कौन रोक रहा है। तो मेरे जो अल्फाज थे वो ये थे कि सर मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं है। मींस के मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एक अच्छा इंटरनेट नहीं है। और सर के जो अल्फाज थे मुझे याद अभी भी याद है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप काम करो, आपके जितनी भी सोर्सेज होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको लैपटॉप चाहिए, मैं लैपटॉप आपको दे देता हूँ, आप काम करके दिखाएँ। तो एक ये भी बात थी। और सर ने अपने बैग ओपन किया, उसके अंदर से एक पेज निकाला, पेज के ऊपर नंबर सर खुरम खालिद का नंबर लिख के दिया कि आपने इनसे बात करनी है और इनसे कहना कि मुझे सुबह ऑफिस में आकर मिले। सो इसी तरह मैं सर खुरम से बात करता रहा और ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। और अक्टूबर में 14 अक्टूबर में हमारा वॉक है, जो एक को वर्किंग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर मुझे स्पेस दी गई और लैपटॉप फ्री दिया गया। मैंने वहाँ से फिर EVS से देखना स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपका तो एक पैशन था बहुत ज़्यादा कि मैं उनसे डायरेक्टली मिलूं और बातचीत करूं, तो वैसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने चैनल को क्यों नहीं फॉलो किया? मतलब जैसे डायरेक्टली लोग enablers.org पे जाते हैं, वहाँ से वीडियोस को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, डायरेक्टली आप उनसे क्यों मिलना? आप फ़ैन थे उनके, इंस्पायर थे, क्या बात है? नहीं बिल्कुल नहीं, इससे पहले मैंने उनको देखा नहीं था, लेकिन ये जानता था कि ये CEO हैं इनेबलर्स के, तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मुझे इनके पास जाना पड़ा। अच्छा, जब आपने ई-कॉमर्स को ज्वाइन किया, अभी आप PL के वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट लेबल को ही क्यों चूज़ किया आपने? सर EVS मैंने देखा कुछ अर्सा, ठीक है, तो मुझे प्राइवेट लेवल के बारे में पता चला कि इसमें आता है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। सो मुझे ये आया कि मैं होलसेल को इतना पसंद नहीं करता, मैं लाइकली प्राइवेट लेवल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ पर्सनल तौर पर। वो ये है कि आपको जिस बजट में आप होलसेल कर रहे हैं और किसी दूसरे की प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप उसी बजट में अपना PL क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल करें। सो यही माइंडसेट की वजह से मुझे PL अच्छा लगता है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, ना कि किसी और ब्रांड की सेल करें। साकिब अज़हर साहब से जब आप मिले, सबसे अच्छी बात उनकी आपको क्या लगी? उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया और बिल्कुल ऐसे उन्होंने मेरे से बिहेव किया, ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि हम बचपन के कोई दोस्त हैं। बिल्कुल, और गुस्सा नहीं किया? बिल्कुल भी। उनकी जो चेहरे पे मुस्कुराहट होती है अभी भी, स्टिल भी हर किसी के साथ जो बात करते हैं, ये मुझे बात बिल्कुल उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल सबके साथ माशाल्लाह स्माइली फेस, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब उन्होंने आपकी हेल्प की तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा, मतलब फीलिंग्स क्या थी उस वक़्त आपकी? मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता कि जब सर ने कहा था कि मैं आपको लैपटॉप प्रोवाइड करूंगा, बस उसी दिन से माइंडसेट बना लिया था कि अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया है, अब कुछ करके दिखाना है। सो एक मुझे सर ने ट्रैक बता दिया था, ये ट्रैक है, और मैं उस ट्रैक पे चलता रहा हूँ और नीयत साफ़ थी, दिल साफ़ था, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कैसे रास्ते बना, खुद ही रास्ते बनते गए। क्या था, एक दिल साफ़ था, एक पैशन था और एक सब्र था, और सब्र का फल मिल गया मुझे। अच्छा सर, ई-कॉमर्स में आने से पहले आप रिक्शा चलाते थे? जी जी।
تو اس کو پھر آپ نے چھوڑ دیا جب آپ نے ای کامرس کو جوائن کیا، فوراً چھوڑ دیا یا پہلے شروع میں آپ ساتھ ساتھ دونوں کام کرتے رہے؟ نہیں بالکل میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے ایگزام بھی قریب آ گئے تھے، تو ایگزام کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا، اور مائنڈ سیٹ میں تھا یہ کہ ایگزام کے بعد میں سر سے ملاقات کروں گا، کیونکہ جب میں رکشہ چلا رہا تھا مجھے تبھی نیبرس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نیبرس کو جا کے فالو کیجیے گا، تو اس سے پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایگزام کس چیز کے تھے، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ میں DA ڈپلوما کیا ایسوسیٹ انجینئرنگ کا، IT کا۔ اچھا، ای کامرس میں آپ کو سب سے مشکل چیز کیا لگی جہاں پہ آ کے آپ سٹک ہوئے ہوں یا آپ کو فیل ہوا ہو کہ یار یہ جو ہے نا کام بہت مشکل ہے؟ ابھی تک تو مجھے الحمدللہ کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن میں اپنے جو کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہوں مجھے ایک چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، وہ ریفنڈ ہے، کہ وہ ریفنڈ بہت زیادہ کرتے ہیں اور آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کو جان بوجھ کر بیڈ ریویوز دے دیتے ہیں، سو یہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ڈھونڈا کہ میں نے ابھی کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کرا تو میں نے ابھی سیبوس کروایا، لسٹنگ پروموٹرز کو ہائر کیا، اور ان کی لسٹنگ مجھے پتا تھا کہ کون کروا رہا ہے، کیونکہ میں اور میرے کمپیٹیٹر ہم دونوں اوپر رینک ہو رہے تھے ایک لسٹنگ کے اوپر، پیج کے اوپر۔ سو ایک میں نے لسٹنگ پروموٹر کو ہائر کیا اور ان کی لسٹنگ کے اوپر میں نے نیگیٹو کی ورڈ جو ہے وہ کروا دیے، اب وہ دور ہے مجھ سے۔ اچھا، انیبلرز کا اوور آل انوائرمنٹ آپ کو کیسا لگا جب آپ نے انیبلرز کو جوائن کیا؟ تو کیا آپ کو ایسے ہی فیل ہوا جیسے آپ کو ثاقب اظہر صاحب کو مل کے فیل ہوا تھا، یا ڈفرینٹ تھا کہ باس کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ تھا اور انیبلرز میں ڈفرینٹ تھا، کہ سیم تھا؟ بالکل، جب میں فرسٹ ڈے تھا میرا ورک کے اندر تو مجھے سر خرم خالد نے ڈیل کیا تھا۔ سو سر خرم خالد نے مجھے اس طرح ڈیل کیا کہ جیسے وہ میرے بڑے بھائی اور میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ بہت اچھے بالکل، اور ایسے ہی بالکل ان کا بہت اچھا بیہیو رہا ہے، اور جیسے ہی میں ورک میں انٹر ہوں اور وہاں پہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہوتے تھے تب سر سرمد طلال، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی بیہیو بہت اچھا تھا، اور جب میں اٹیچ ہوا وہ میرے فہد بھائی تھے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کیا اور وہاں سے میری جو ہے ارننگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنا پرائیویٹ لیبل آنے والے وقت میں لانچ کر سکتے ہیں، یا ابھی آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ سروسز ہی دیں گے؟ جی انشاءاللہ اپنا کرنے کا ارادہ ہے، اور ابھی نہیں کر رہا، انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز جو ٹائم ہوگا اس میں اپنا کرنا ہے میں نے۔ سر، ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں، آپ تو ڈائریکٹلی بھی ان سے ملے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان کے ویژن کو، ان کے کام کو، ان کی سوچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ان کا بہت اچھا یہ ویژن ہے، اور میرا بھی یہی رہا ہے کہ جیسے سر ثاقب اظہر نے مجھے اسپانسر کیا، اور الحمدللہ آج میں دوسرے لوگوں کو اسپانسر کر رہا ہوں۔ اچھا سر، جو لوگ آنا چاہتے ہیں ای کامرس میں، آپ انہیں کیا گائیڈ لائنس دیں گے؟ کچھ 2-3 پوائنٹس ایسے بتائیں جس سے ان کی ہیلپ ہو جائے، اگر وہ آئیں تو وہ غلطیاں نہ کریں جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، وہ 2-3 غلطیاں یا وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ موسٹلی جو لوگ مجھے ورک میں ملتے ہیں نا، وہ میری اسٹوریز دیکھ کر آئے ہوتے ہیں، اور مجھے آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی ہم آپ کی اسٹوریز دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ یار آپ صرف ایک جو ہے سکسیس اسٹوریز دیکھ کر آئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اسٹوری کو بنانے میں یا یہ اچیو کرنے میں کتنا ٹائم لگا۔ تو اگر آج میں یہاں پہ ارن کر رہا ہوں تو ایسا نہیں اسٹارٹ ہو گیا، مجھے یہاں پہ پہنچنے کے لیے 8 مہینے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے 12 سے 15 اسٹارٹ میں کام کیا ہے، اور ابھی اسٹل میں 20 سے 22 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں، صرف 2 سے 3 گھنٹے کی نیند دے رہا ہوں۔ سو آپ یہ ہے کہ آپ سکسیس اسٹوریز دے کر بالکل بھی نہیں ہیں، آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہیں، آپ کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک پیشن ہونا چاہیے، ایک صبر ہونا چاہیے، اور ایک انٹرسٹ بھی ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیسے کامیاب ہو جائیں گے۔ سر، آپ کی جو ایوریج منتھلی ارننگ ہے وہ اس وقت کتنی ہے؟ ایوریج جو ہے وہ $1000 ہے۔ تو یہ فلکچویٹ کرتی ہے، زیادہ کم ہوتی رہتی ہے؟ جی ہوتی رہتی ہے، مور دین 12 ہو جاتی ہے، کیونکہ میں اپنے انویسٹرز کے ساتھ پرسنٹیج بیس پہ کام کر رہا ہوں۔ سر، پروڈکٹ کیٹیگری آپ نے کون سی چوز کی زیادہ اپنا کام کرنے کے لیے؟ پروڈکٹ کیٹیگری جو میں نے چوز کی ایک پیٹرن سپلائرز ہے اور ہوم اینڈ کچن ہے۔ اسکلس کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کمیونیکیشن اسکل بڑے اہم ہیں، کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، ان کو کنونس کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کون سی ایسے اسکلز ہیں جو اگر آپ کو آ جائیں تو آپ ای کامرس میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے؟ ٹائم مینجمنٹ، یہ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ سر، یہ ٹائم مینجمنٹ تو بڑی مشکل ہے، جیسے آپ نے بتایا 22 گھنٹے یا 20 گھنٹے یا 18 گھنٹے بھی، یا اگر 15 گھنٹے بھی کر لیں تو ایک فیلڈ کو ٹائم دینا، اس کا مطلب ہے آپ کی سوشل لائف زیرو، آپ کی پرسنل لائف بھی زیرو، بالکل، مطلب تو یہ پھر کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ میں نے اس طرح سے ہو رہا کہ ابھی ٹیم کے میں نے اپنے ساتھ ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے، میں ٹیم کے اپنی ٹیم ہے، ایجنسی ہے جو۔ اچھا، یہ کچھ وقت کے لیے آپ کو ایسے قربانی دینی پڑتی ہے؟ جی بالکل، کچھ وقت کے لیے آپ کو اسٹارٹ میں وہ کہتے ہیں قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ اور کتنا ٹائم لگا تھا آپ کو؟ مجھے 3 سے 4 منتھ لگ گئے تھے، اس کے بعد ارننگ سٹارٹ ہو اس کے۔ ہاں جی،
میری جو فرسٹ ارننگ تھی وہ فرسٹ منتھ میں ہی آ گئی تھی الحمدللہ، جو کہ $100 ہے۔ سر آخر میں کسی کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہیں، کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بالکل، میں سر ثاقب اظہر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں جب بھی ٹریک سے اترنے کی کوشش کرتا ہوں ان کا ایک میسیج مجھے واپس اس ٹریک پر واپس مجھے لا دیتا ہے، اور پلیز آپ بھی مجھے میسیج کرتے رہا کریں کیونکہ میں بہت موٹیویٹ ہوتا رہتا ہوں۔ اور جو آپ کا وین ہے کہ لوگوں کو انیبلش کرنا، لوگوں کو انیبل کرنا، ان کو یہ چینج چلتی رہے گی، الحمدللہ میری طرف سے یہ چینج چلتی رہے گی، اور میں سب دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ بھی یہ چینج چلاتے رہا کریں۔ تھینک یو سو مچ علی حسن صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ رکشہ چلاتے تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو چھوڑا، ای کامرس میں آئے، ثاقب اظہر صاحب سے ملاقات کی۔ یقیناً یہ ملاقات کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اصل اس کا انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر ایک پیشن تھا، اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ اس جذبے نے ان کو ایک ایجنڈا دیا، ایک کمٹمنٹ دی، اور اس کمٹمنٹ کو آج یہ پورا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنے سکلز پہ کام کریں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔